بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات قسط وار پیش کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرداران قریش نے یہ منصوبہ بنایا کہ شاہ نجاشی کے پاس ایک سفارتی وفد بھیجا جائے جو مسلمانوں کو واپس لائے۔ اس وفد کی قیادت کے لیے انہوں نے قبیلہ سہم کے عمرو بن عاص کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ پہلے حبشہ ہو آیا تھا اور شاہ نجاشی اور اس کے چند جرنیلوں اور درباری عہدیداروں سے اس کے نجی مراسم تھے۔ چمڑے کی مصنوعات کی حبشہ میں بڑی پذیرائی تھی، چنانچہ یہ طے ہوا کہ امر رؤسائے مکہ کی طرف سے نجاشی اور اس کے منصبداروں کے لیے چمڑے کے بیش بہا تحفے لے کر جائے۔ تمام شہر سے چمڑے کی بہترین مصنوعات خرید کر امر کے حوالے کی گئیں اور امر حبشہ روانہ ہو گیا۔ حبشہ پہنچتے ہی امر بن ایک ایک کر کے سب منصبداروں سے ملاقات کی، ہر ایک کو بیش قیمت تحفے پیش کیے اور تحفہ دیتے وقت ہر ایک سے کہا، ہمارے شہر کے چند نادان نوجوانوں نے یہاں حبشہ میں پناہ لے لی ہے، ان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی، انہوں نے اپنا آبائی مذہب بھی چھوڑ دیا ہے، آپ لوگوں کا مذہب بھی اختیار نہیں کیا بلکہ اپنا ہی ایک الٹا سیدھا مذہب ایجاد کر دیا ہے جسے نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم۔ مکے کے شرفاء نے اس سلسلے میں مجھے آپ کے پاس بادشاہ سلامت سے یہ درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ انہیں واپس مکہ بھجوا دیں۔ آپ سے میری التجا ہے، جب میں بادشاہ سلامت سے ان کے بارے میں عرض کروں تو آپ بھی انہیں یہ مشورہ دے کہ وہ انہیں ہمارے حوالے کر دے اور ان سے کوئی بات نہ کرے، ہم ان کے عزیز ہیں، خود ہی انہیں سمجھا بجھا لیں گے۔ سب نے امر کی درخواست مان لی اور اب امر شاہ نجاشی کے تحائف لے کر دربار میں پہنچا۔ یہ تحائف منصبداروں کے تحائف سے کہیں زیادہ گراں قدر تھے۔ تحائف پیش کرنے کے بعد امر نے کچھ عرض گزارنے کی درخواست کی۔ اجازت ملنے پر اس نے اپنا سلسلہ کلام شروع کیا، اسی انداز سے جیسے اس نے جرنیلوں اور درباری منصبداروں سے بات کی تھی۔ آپ کی سلطنت میں مکے سے آئے ہوئے مہاجرین کے قریبی عزیزوں نے، جو ہمارے شہر کے سربرآوردہ لوگ ہیں، آپ سے التجا ہے کہ حضور ان کے عزیزوں کو ان کے پاس واپس بھجوا دیں۔ سب منصبداروں نے یک زباں ہو کر نجاشی کو مشورہ دیا کہ امر کی درخواست مناسب ہے، منظور فرما لی جائے، کیونکہ یہ مسئلہ مہاجرین اور ان کے قریبی عزیزوں کے درمیان ہے اور ان کے اعزا ہی ان کی نزاکت کو سمجھ سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ان کا مشورہ پسند نہیں کیا اور کہا، وہ ہماری پناہ میں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ اگر ان کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو ہم چاہیں گے کہ انہیں بلوایا جائے تاکہ وہ ان کا جواب دے ہوئے تو انہیں واپس بھیج دیا جائے گا، اگر نہیں تو انہیں اجازت ہوگی وہ جب تک چاہیں ہماری پناہ میں رہیں۔ مسلمانوں کو دربار میں بلوانے کے احکامات دیے گئے۔ مذہب کا معاملہ تھا، اس لیے نجاشی نے اپنے بچپوں کو بھی بلوایا جو اپنی مذہبی کتابیں لے کر دربار میں پہنچ گئے۔ امر ہر قیمت پر یہ ملاقات رکوانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نجاشی کے اہل مکہ سے تجارتی اور سیاسی تعلقات ضرور تھے، لیکن دل ہی دل میں وہ انہیں کفار اور بت پرستوں کے زمرے میں سمجھتا تھا۔ وہ ایک خدا کو ماننے والا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے تصور وحدانیت کی وجہ سے اسے ان سے ہمدردی پیدا ہو جائے۔ آج عمرو بن عاص کو ہم فاتح مصر کے لقب سے جانتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم بھی کہتے ہیں۔ ان دنوں میں وہ ایک ہوشیار اور چرب زبان نوجوان تھے اور شاید یہی ضرورت سے زیادہ ہوشیاری اور چرب زبانی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی چالاکی اور اس کے گلے کا ہار نہ بن جاتی تو سارے کے سارے مسلمان زنجیروں میں جکڑے مکے کے راستے پر ہوتے، وہ خود دوزخ کا کندہ بنا ہوتا۔ رب کریم نے امر کو ناکام بنا کر اس پر بڑی رحمت فرمائی۔ مہاجرین دربار میں داخل ہوئے تو پہلی ہی نظر میں وہ نجاشی کو اچھے لگے۔ ان کے لباس کی سادگی، آداب کی شائستگی، چہروں پر نور، برتباری دیکھ کر پاکیزگی اور تقدس کا احساس ہوتا تھا۔ ان کے مقابلے میں امر کا انداز نجاشی کو کرخت، غیر مہذب بلکہ چھچورا معلوم ہوا۔ عیسائی علماء کا بھی مسلمانوں کے بارے میں پہلا رد عمل یہی تھا، انہیں وہ اپنے جیسے لگے، صاحب ایمان اور تمام اہل قریش سے مختلف، جن سے وقتاً فوقتاً ان کا سابقہ پڑتا رہتا تھا، وہ سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تو نجاشی نے عمرو بن عاص کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کرے۔ عمرو بن عاص نے اپنے دلائل شروع کیے
اور اس کا بیان ختم ہوا تو نجاشی نے مسلمانوں سے سوال کیا اس تقریر کے بعد کیوں نہ انہیں واپس مکے بھجوا دیا جائے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت وہ حالت تھی جو دانیال علیہ السلام کی تھی۔ جب انہیں شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا گیا، وہ بات کرنے لگے تو پہلے ان کی زبان لڑکھڑائی، پھر لفظ ٹوٹنے لگے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ذرا آگے بڑھے تو ٹھوکر لگ گئی۔ یوں لگتا تھا کہ حالات ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ ادھر عمر تھا، ہر بات کی تردید کر رہا تھا، دلائل پر دلائل دیے جا رہا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھگوڑا اور غدار کہا، ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ ایک جھوٹے نبی کا بہانہ تراش کر کے مکے کے سماجی نظام کو درہم برہم کر دیا۔ عیسائی مذہب سے واقفیت اور اپنے طنز و استہزاء کی صلاحیت سے اس نے سما باندھ فکرے پر دربار کہکوں سے گونج اٹھتا تھا۔ ہوشیاری اور حماقت دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ دونوں باتیں ایک ہی انسان میں مل جاتی ہیں۔ عمر کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کی فتح ہی اس کی شکست ثابت ہوئی، مگر آج جادہ تاریخ کے دوسرے سرے پر بیٹھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شکست اس کی فتح ثابت ہوئی۔ ہوا یوں کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا بیان شروع کیا، بلکہ اس انداز سے جیسے ہم مسلمانوں کی تعلیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کے سلسلے کی ایک نبی تھے جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لائے تھے۔ ان کے پیروکار ان سے بے حد محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ انہوں نے غلطی سے انہیں اپنا معبود بنا لیا اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ حبشے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دلوں میں اتنی محبت تھی کہ ان کا نام آتے ہی نجاشی کی آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے۔ عمر نے بھی یہ آنسو دیکھے، آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے۔ عمر نے بھی یہ آنسو دیکھے، لیکن اس کو محض آنکھوں کی چمک سے تعبیر کیا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ ان کا بیان سنتے ہی عمر نے اپنی ابا کو ایک جھٹکے سے درست کیا اور اس طرح قدم گاڑ کر کھڑا ہو گیا جیسے کوئی لکڑہارا لکڑی کے وار سے پہلے پینترا جماتا ہے۔ یہ موقع تھا عمر کو اپنی آخری حجت پیش کرنے کا، جو اس نے نہایت حتمی اور فیصلہ کن انداز میں پیش کی۔ یہ لوگ آپ کے پیغمبر کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر تھے۔ یہ لوگ انہیں خدا کا بیٹا بھی تسلیم نہیں کرتے۔ آپ نے خود سنا کہ یہ ان کی معبودیت سے منکر ہیں، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہوئے۔ کتنی مہارت رکھتا تھا بتوں کا یہ پجاری، کتنا عبور تھا اسے دونوں مذاہب کے عقائد پر، اور کتنی چابک دستی سے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلافات اور تضادات کو سامنا کیا اور انہیں ہوا دے کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ بادشاہ نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور کہا، بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ کے اشارے سے محافظوں سے کہا کہ وہ جعفر کو آگے لے آئیں، لیکن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ دیکھتے ہی خود محافظوں کے درمیان سے نکل کر آگے آ گئے۔ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تحریر ہے میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ علم نہیں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بادشاہ کو ہمتن گوش دیکھا، ان کی آواز مزید بلند ہوئی۔ ان کی واحد امید یہ تھی کہ وہ حاکم وقت کو، اس کے وزیروں اور درباریوں کو، عمر بن عاص کو، بادشاہ کی عالی شان تخت کے دونوں طرف پتھر کے بنے ہوئے چار دھاڑتے ہوئے شیروں کے مجسموں کو سب کو سنائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن اس خوبصورتی سے ادا کی کہ بلال یاد آ گیا۔ یہ مجھے اس واقعے کے 10 سال بعد خود عمر بن عاص نے کہا تھا۔ بہر کیف میں اس تقابل کی معافی چاہتا ہوں۔ بلال تو محض ایک نکارہ ہے، اہل ایمان کو نماز کے لیے بلانے والا مؤذن جسے اپنی آواز دور تک پہنچانے کے لیے ایک بلند جگہ مہیا کی جاتی ہے۔ ویسے عمر کی گفتگو اب تک ویسی ہی لچیدار ہے۔ میں نے اور لوگوں سے بھی سنا، اس روز جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بڑی اثر انگیز تھی۔ انہوں نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو وہ محفل پر سحر چھا گیا۔ دربار کا ہر فرد حیرت زدہ مبہوت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلتے ہوئے ایک ایک لفظ کو غور سے سن رہا تھا۔ عیسائی علماء کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہوں نے ہر لفظ کو اس کے معنی اور سیاق و سباق کے لحاظ سے اس سے حسن اور اعتماد سے ادا کیا۔ واقعی محسوس ہونے لگا یہ اللہ وحدہ لا شریک کے الفاظ ہیں، وہ جو وحدہ لا شریک،
وہ جو وحدہ لا شریک ہے، اور کتاب میں مریم کا بھی ذکر کرو جب وہ اپنے خاندان سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئی اور اپنے لوگوں سے پردہ کر دیا۔ ہم نے ان کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا۔ جب مریم نے اسے دیکھا تو بولی، اگر تو خدا ترس ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، میں بدکار بھی نہیں۔ فرشتے نے کہا، یوں ہی ہوگا، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کے لیے سب کچھ آسان ہے، اور وہ بچے کو اسی صورت میں پیدا کرے گا تاکہ اسے لوگوں کے لیے اپنی نشانی اور رحمت بنائے، اور یہ سب طے ہو چکا ہے۔ ہر آنکھ سے آنسو رواں تھے اور خاموشی ایسی کہ دلوں میں دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب ان آیات کا ترجمہ سنایا گیا تو سب پر دوبارہ رکت طاری ہو گئی۔ نجاشی اپنے تخت سے اٹھا اور اس نے جعفر کو گلے لگا دیا۔ بادشاہ وقت کے بازو ان کے گرد حمائل تھے اور امر تھا کہ انہیں زنجیریں پہنانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ہم سونے کے پہاڑ کے عوض بھی تمہیں اہل مکہ کے حوالے نہیں کریں گے، یہ کہہ کر نجاشی نے اپنی چھڑی کی نوک سے فرش پر ایک لکیر کھینچی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، قرآن اور انجیل کا فرق اتنا ہی باریک ہے، آپ لوگ جب تک چاہیں یہاں رہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے امر کے تحائف اسے لٹا دیے۔ امر آخر امر تھا، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ ڈٹائی کے ساتھ بادشاہ کی طرف مسکرا کر دیکھتا رہا، گویا یہ سب کچھ محض ایک کھیل تھا، ایک جوا تھا جس میں اس کا پانسا ذرا غلط پڑ گیا تھا۔ یہ تھا حبشہ، شیروں کا مسکن، شہد کا منبع اور انصاف کا گھر، میرے اجداد کا وطن۔ لیکن مکہ قافلوں اور تاجروں کا شہر تھا، یہاں کے ترازوؤں میں انصاف نہیں، ریشم مثالیں خوشبو میں تولی جاتی تھی، ان کے پاس بھی پہنچی تھی، لیکن ان کے ذہنوں نے انہیں قبول نہیں کیا۔ ان کے کان انہیں سنتے تھے مگر ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ واقعہ آپ کو ہمارا کیسا لگا۔ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں، ساتھ دے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگہبان ہو۔